دی پریس میں مجھے یہاں پر حکم دیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ جس طرح شاہ صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ میرا بڑا گہرا رشتہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ پچھلی نسلوں سے پریس کلب سے میرا رشتہ رہا ہے، اور میں جب وزیر اعظم تھا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے شفقت کے ساتھ میرے وہ دور کی بھی باتیں کی اور پریس کلب سے میرے رابطے کی بھی باتیں کی۔ پریس فاؤنڈیشن بھی میں نے اپنے دور میں بنائی تھی، اور اس کے بعد بھی میرا آپ کے ساتھ رشتہ رہا، اور میں پہلے بھی یہاں آتا رہا، لیکن آج جس طرح انہوں نے کہا کہ نئی بلڈنگ بننے کے بعد آج میں پہلی دفعہ یہاں پر آپ کے حکم پر حاضر ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رہے گا۔ اور یہ میرا اور آپ کا جو تعاون ہے وہ اس لیے مشروط بھی نہیں ہے کہ آج کل جو ایج ہے وہ میڈیا کی ہے، اور میڈیا کے حوالے سے ہم انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو، کیونکہ آزاد کشمیر بنیادی طور پہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور یہیں سے ہم نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پر اٹھانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو جد و جہد ہے اس کو ہم نے وہاں کے لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ آزادی کے بیس کیمپ کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کل 14 اگست یوم پاکستان ہم نے پاکستان آزاد کشمیر دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی اور کشمیری ہیں ہم نے منایا، اور آج شاید اس دن کا چناؤ اس لیے شاہ صاحب اور آپ دوستوں نے کیا کہ آج بھارت اپنا یوم آزادی منا رہا ہے، اور جسے ہم آج ایک لحاظ سے یوم سیاہ کے طور پہ پوری دنیا میں منا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں بھی احتجاج ہوا، باقی ضلعوں سے بھی، پاکستان میں بھی مختلف جگہوں سے انفارمیشن ہے۔ تو آج ہم اس لیے اسے یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں کہ بھارت جو یہ کہتا تھا کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، جو کہتا تھا کہ وہ ایک دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، آج وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، اور جو کچھ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ اور دیگر وہاں کی جو اقلیتیں ہیں، منورٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسے جان چکی ہے۔ اور پہلے ایک پردہ پڑا رہا، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور دیگر ان کے جو حکومتیں رہی ہیں، لیکن مودی نے جو بھارت کا اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا دیا ہے، اور میں بیرون ملک جاتا رہا ہوں۔ اب انٹرنیشنل جو پبلک اپینین ہے وہ بھارت کے خلاف ہو چکا ہے، اور بالخصوص ہماری جو کشمیریوں کی جد و جہد ہے، جو حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد ہے تاکہ کشمیری اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، وہ بہت نامساعد حالات میں بھی میں آج اس دن کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 9 لاکھ بھارتی فوج کے سامنے وہ برسر پیکار رہے، اور ہر قسم کے ظلم، جبر، سازشوں کے باوجود وہاں پر آل پارٹیز حریت کانفرنس اور دیگر جو حریت رہنما ہیں انہوں نے تحریک کو زندہ و تابندہ رکھا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کی، وہاں پہ 42 لاکھ ہندوؤں کو فیک ڈیموسائز دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی لیمیٹیشنز کر کے وہ ایک وہاں پر ہندو وزیر اعلیٰ بھی لانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو جبر ہے، ظلم ہے، اس کو بڑھا دیا، جس میں یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی، دیگر جو سیاسی قیدی ہیں وہ بھی آج حکومت خانوں میں ہیں، سیاسی جو کارکن ہیں جو جد و جہد آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی آج جیل خانوں میں ہیں، اور وہاں پہ علی گیلانی صاحب ہمارا ایک بہت بڑا
نام ہیں وہاں ہماری جد و جہد مجھے خود اتفاق ہوا. شاید جو ریکگنائز پولیٹیکل فگر بعد میں ہوں جو سری نگر بھی گیا تھا اور میں نے علی گیلانی صاحب سے ملاقات بھی کی تھی. اس وقت بھی وہ ہاؤس اریسٹ تھے اور بعد میں انہیں ہاؤس اریسٹ ہی رکھا گیا اور وہیں پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید ہوئے اور انہوں نے بھی جد و جہد کا آغاز کیا. یاسین ملک صاحب اب بھی تہاڑ جیل میں اس کو بھگت رہے ہیں اور اس پر بھی میں نے انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھائی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہاں کی جو پبلک اوپینین ہے, وہاں کے ایون جو پارلیمنٹس ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وہاں کی حکومتوں کے کچھ مفادات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ منسلک ہیں, چاہے وہ ٹریڈ کے ہیں, چاہے ایک انڈیا بڑی مارکیٹ ہے اکنامک وہ ہوں. تو ہم بہرحال اپنی کوششیں جو ہیں ان کو ہم مزید تیز کریں گے اور آج ہم اس دن کے حوالے سے بھی کہیں کہ ہم انڈیا کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے میں انشاءاللہ اگلے ماہ سے پھر جارحانہ انداز میں مسئلہ کشمیر کو امریکہ, یورپ, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, ہر جگہ ہر فورم پہ, اور میں نے پہلے بھی جہاں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی مجھے اتفاق ہوا کہ میں پہلا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا جس کو باقاعدہ جنرل اسمبلی میں جا کے کشمیریوں کی بات کا موقع ملا, سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن سے ملاقات کا موقع ملا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی کانگریس وومن بھی الہان عمر کو بھی میں نے جب دعوت دی تو وہ مظفر آباد آئی اور اس سے بھی بھارت نے بڑے احتجاج کیے اور وائٹ ہاؤس کو کہنا پڑا کہ جی وہ اپنے وزٹ پر وہاں گئی ہیں. تو اس طرح ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, دنیا کی توجہ کشمیر پر مرکوز کروا رہے ہیں. اور اب پھر میں انشاءاللہ امریکہ بھی جاؤں گا اور یورپین یونین بھی میں سمجھتا ہوں UN کے بعد وہ سب سے بڑا ادارہ ہے, لیکن بریکسٹ کے بعد کچھ مشکلات ہیں. لیکن میں نے یہ پچھلے ماہ بھی دورہ کیا ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے اور یورپین پارلیمنٹ میں دوبارہ لابنگ کی ہے, دوبارہ کشمیر کمیٹی کو آرگنائز کیا ہے. برطانیہ میں تو پہلے بھی ہمارے بے شمار ممبران پارلیمنٹ ہیں اور میں جب پہلے بھی گیا, اس سے پہلے گیا تھا تو 45 ممبران پارلیمنٹ وہاں موجود تھے اور ان سب نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی. اسی طرح OIC کے جب مارچ میں یہاں پر فارن منسٹر کا اجلاس تھا اور مجھے انہوں نے کشمیریوں کی طرف سے موقع دیا کہ میں 1.5 کروڑ کشمیری عوام کا مقدمہ اس کانفرنس میں لڑوں. اور اس کے بعد سیکرٹری جنرل نے مجھے بعد میں پھر وہ جدہ بلایا OIC کے ہیڈ کوارٹر, اور انہوں نے بھی میرے ساتھ وعدہ بھی کیا اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مختلف جو ان کے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ان کے دفاتر ہیں, نیو یارک میں ہے, لندن میں ہے, برسلز میں ہے, جنیوا میں ہے, تو وہ اس سلسلے میں بھی وہ بھی اپنی کوششیں وہ تیز کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ دنیا کو بتانا ہے کہ بھارت, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ سیکولر اسٹیٹ یا دنیا کی بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتا تھا, وہ جمہوریت نہیں ہے, وہ بیسیکلی الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ ہے, الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ آف دا میجورٹی آن دا منورٹیز. یعنی جو ہندوؤں کی میجورٹی ہے اس کی وہاں پر آمریت ہے, وہاں پر جو اقلیتیں ہیں, اور ہم کشمیری تو ایک طویل عرصہ سے اپنی جد و جہد کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں اور بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اب خود بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور سکھوں نے وہاں اپنا ایک ریفرینڈم انٹرنیشنلی شروع کیا ہوا ہے, کرسچنز اور دیگر بھی جو ان کی منارٹیز ہیں, ایون خود ہندوؤں میں جو انٹچیبلز ہیں وہ بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک مرتبہ پھر, جیسے میں نے کہا کہ مجھے یہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس وقت انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ بھارت کو جان چکا ہے, مودی کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف ہے, کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے اس کی وہ حمایت کرتے ہیں. اور آج کے دن کے حوالے سے ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک دفعہ پھر یقین دلاتے ہیں کہ آزادی کے بیس کیمپ سے انشاءاللہ آواز اٹھتی رہے گی, دنیا کے ہر فورم سے آواز اٹھتی رہے گی, اور بھارت اب ڈیفینسو ہو چکا ہے. اور مجھے یقین ہے, اور بھارت خود ایسی غلطیاں کر رہا ہے, خود مودی
کے آنے سے کہ وہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے، اور شاید ہمیں اتنی جد و جہد نہ کرنی پڑے، خود ہی بھارت کا شیرازہ بکھر جائے، چونکہ اب وہاں پر جو لوگ ہیں، وہاں جو منورٹیز ہیں، مسلمان، سکھ، کرسچنز، انٹچیبلز، گورکھاز، اسامی، سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر ظلم ہوئے، یہ شاید تاریخ میں کسی بھی جگہ نہیں ہوئے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو انصاف ملنے والا ہے، اور بھارت کا شیرازہ ان کی اپنی انشاءاللہ جو غلطیاں ہیں، ہمیں اپنی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا اس سلسلے میں، اور کشمیری عوام آزادی کا سانس لیں گے، اور بھارت خود جو وہاں پہ ظلم اور بربریت کشمیریوں کے ساتھ، وہاں کے منورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آزادی کے بیس کیمپ سے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم سب جماعتیں مل کر ایک آواز بلند کریں، اور اس میں ہم سب نے یہاں اسلام آباد میں بھی ایک بڑی ریلی رکھی، پھر مظفر آباد میں آپ دوستوں نے بڑا تعاون کیا ایز اے پریس کلب بھی، اور یہاں پر بھی ہم نے ریلی کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، تاکہ جب ہم مل کر تمام جماعتی، سیاسی، نظریاتی، ذاتی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر کام کرتے ہیں، تو اس کا ایک میسیج انٹرنیشنلی بھی جاتا ہے، ایک بھارت کو بھی جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو بھارت کے 9 لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں، ان کو بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور انشاءاللہ میں اگلے ماہ سے، جس طرح میں نے کہا کہ میں جارحانہ انداز میں امریکہ سے شروع کر رہا ہوں، یورپ، اسی طرح میں نے کہا کہ فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، سب جگہوں پر جا کے اور ہم آواز بلند کریں گے، اور کشمیر اور UN ریزولوشنز کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے جد و جہد کریں گے۔ تو میں آخر میں جہاں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو دس از ایج آف میڈیا، سوشل میڈیا، تو آپ اس میں پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ جارحانہ انداز میں اس کو انٹرنیشنل فورم پر اٹھائیں گے، لیکن جب تک آپ پورا تعاون نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے بھی آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلہ کن موڑ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ ہم مل جل کے آگے بڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔